19 اکتوبر 1973 راولپنڈی۔ کنول، کسی جنم میں ہمارا تمہارا ساتھ تھا۔ میں نے سنا ہے پچھلے جنم کی باتیں یاد نہیں رہا کرتی۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ یاد نہ آ سکے۔ اس زندگی میں ایک بار تم نے کہا تھا آپ فرسٹ ڈویژن لیں تو پوری دنیا کے سامنے۔ خیر چھوڑو اس قصے کو، بھلا بوجھو تو میری کون سی ڈویژن آئی ہوگی؟ صرف فرسٹ ڈویژن ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ یہ خبر ملی تو میں نے سوچا تم بھی کتنی بدقسمت تھی، مجھ جیسے آدمی سے صرف اتنا کچھ ہی چاہا۔ ہاں، یہ 4 مہینے بہت کٹھن تھے۔ ان دنوں کی ساری جزیات میں جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ صرف یہ جان لو کہ تم کو ذہن سے باہر پھینکنے کی جستجو میں میرے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے ڈھونڈنا پڑا۔ تمہارا آخری خط ملنے سے پہلے میں ہر شام تمہیں ایک طویل خط لکھا کرتا تھا۔ میرے پاس ان خطوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے۔ سوچا تھا کبھی ملو گی تو دوں گا۔ میں بھی کتنا سادہ دل تھا۔ پھر ایک دن میں اور پرویز رشید تمہاری تلاش میں مری پہنچے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ تم ضرور مفلسی میں زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤ گی۔ ہم پورا دن تمہیں ڈھونڈتے پھرے، تھک ہار کر مال کے کونے میں جا بیٹھے۔ 20-25 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد پرویز نے اچانک مجھے بلایا۔ آج جمعرات ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ منحوس دن، کام کیسے بنتا؟ باقی 6 دن میرے لیے برے ثابت ہوئے۔ یوں ہم نے پورا ہفتہ نحوست منایا اور بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ جس دن تمہارا خط ملا میں لاہور میں تھا۔ ساتھی مجھے بہلانے کے لیے فلم پر لے گئے۔ وہاں تمہاری سہیلی سعیدہ بیٹھی تھی۔ تم اور بھی شدت سے یاد آئی۔ فلم سے نجات ملی تو قوم نے سنم سینما کے سامنے تکوں کی دکان پر ہلا بول دیا۔ یہیں سے میں تمہارے لیے پھولوں کے گجرے خریدا کرتا تھا۔ پھول بیچنے والا جب آواز لگاتا میرے سامنے تمہاری کلائی آ جاتی۔ میں نے پاس بیٹھے طارق سلطان سے پوچھا، کوئی شخص 30 منٹ میں 35 بار یاد آئے تو کیا زندہ رہنا ممکن ہے؟ کہنے لگا شاید نہیں۔ اس شام میں نے زندہ رہنے کے متعلق پہلی بار سنجیدگی سے سوچا تھا۔ پھر ایک دن تمہارا کزن معظم ملا۔ کہنے لگا، وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کی کار کے ارد گرد 3 چکر لگائے۔ جی بھر کر دیکھ لو معظم۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے بات مکمل کی۔ اسے کہنا میں اس کی امیدوں کے برعکس ابھی تک زندہ ہوں، اور میں وہاں سے چل دیا۔ خدا جانے تم تک یہ جواب پہنچا بھی۔ میں ماضی کے صحرا سے باہر نکلنے کی جدوجہد میں مصروف تھا کہ شاہدہ کے واپس لوٹنے کی خبر ملی۔ یہ جولائی کے وسط کی بات ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو داخل کرانے آئی تھی۔ میں ہی جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہیں نہ پا کر میں نے کتنی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس سے گزرے دنوں کی باتیں ہوئی۔ پھر اس نے بتایا تمہاری منگنی خرم سے ہو چکی ہے۔ تمہاری بڑی بہن نے تھوڑی بہت مخالفت کی، لیکن تم نے بڑی ہوشیاری سے سلسلہ سیدھا کر لیا۔ یوں اس اجنبی داستان کا خاتمہ ہوا جس کی ابتدا پورا 1 سال پہلے آج کے دن ہوئی تھی۔ مبارک ہو، تم نے اپنے وجود کے ٹکڑے جوڑ لیے۔ چلو تمہیں ایک ہونا تو نصیب ہوا۔ یاد ہے کبھی تم نے ایک لڑکی نبیلہ کا ذکر کیا تھا؟ ایک تنہا شام میں اداس بیٹھا تھا کہ اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس غریب نے میری بہت مدد کی۔ جب تک لاہور رہا پہروں میرے پاس بیٹھی تمہاری باتیں سنتی رہتی۔ ایک بار مجھے اپنے گھر بھی لے گئی۔ اس کے ابھی پروفیسر ہیں۔ یہ سبھی لوگ بہت اچھے تھے۔ ایک دن پوچھنے لگی، آپ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی؟ میں نے کہا ہاں، اندازہ کر لو، اب یہ عالم ہے تو پہلے کیا ہوا ہوگا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کنول کی باتیں بری لگتی ہیں؟ کہنے لگی، نہیں، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ نام میرے ہی وجود کا کوئی حصہ ہو، مگر کاش تم نبیلہ ہوتی اور تمہارے ڈیڈی ابھی ہوتے۔ پھر ایک شام دوستوں کو کچھ بتائے بغیر پنڈی لوٹ آیا، جہاں تمہارے ماموں کے بیٹے سے سر راہ ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا تمہارے ڈیڈی نے خرم کا خط پکڑا تھا،
لیکن اس بات پر کوئی ایسا فساد نہیں ہوا۔ تم خرم سے ملنے پنڈی آتی رہی، اس کی تبدیلی یہاں ہو چکی ہے۔ تمہاری منگنی پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ تم ایک افسر سے پھسل کر دوسرے کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ یاد ہے کبھی تم نے کہا تھا میری شادی آپ سے ہوگی، ورنہ میں دنیا بھر کے سامنے آپ سے ملتی رہا کروں گی۔ خاوند نے روکا تو اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ تم نے اپنے گفٹ پر یہ عبارت لکھ بھیجی تھی، اس کے لیے جسے میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ لیکن صرف 15 دن بعد تم سب کچھ بھول چکی تھی۔ تم بڑے لوگوں کی بڑی باتیں داد دینی پڑتی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ عورت اپنی پوری گہرائی سے پیار کرتی ہے۔ اس کا پیار سمندر کی طرح پرسکون اور کائنات کی مانند وسیع ہوتا ہے، جبکہ مرد کا پیار ناہموار، ریزہ ریزہ اور تند و تیز طوفان کی طرح ابھرتا ڈوبتا رہتا ہے۔ اتنی غلط بات جانے کس نے لکھی؟ مجھے دیکھو، میں مرد ہوں۔ جب تک تم ساتھ تھی میرے ذہن میں کوئی عورت انگڑائی نہ لے پائی۔ تم عورت ہو لیکن تمہارے ذہن سے کار اور بنگلہ باہر نہ جا سکا۔ میں اپنی مفلسی کی قبا اتار سکا، نہ تم عرش سے زمین پر آ پائیں۔ میں اپنے اندر کے انسان کو قتل کر سکا، نہ تم اسے زندہ قبول کرنے پر تیار ہوئی۔ میں نے تمہیں زندگی سمجھا اور تم نے دولت کو۔ غلط قصے ہیں کہ محبت ہر دیوار کو گرا دیتی ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ سماج میں محبت کے سوا ہر شے جائز ہے اور انسان کے سوا ہر چیز مہنگی۔ جب تک بڑائی زندہ ہے انسان مرتا رہے گا، ورنہ اس ساری دنیا کی دولت میرے ایک سجدے کی قیمت سے بھی کم تھی، لیکن تم نے مجھے میرے سجدوں سمیت کار تلے رون دیا۔ ہم بے بس لوگوں کی زندگی بہت کڑوی ہوتی ہے۔ دکھوں کے زہر سے ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ تم نے مجھے زہر پلایا ہے نا، بھلا یہ بھی کوئی ایسی بات تھی کہ تم شرمندہ ہوتی پھرو؟ یہ تمہاری اپنی لاش ہے، اسے پہچانو۔ یہ تم ہو، تمہارے اندر کا مرا ہوا انسان ہے جس کی لاش سے تمہیں خوف آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تم راتوں کو کانپ اٹھتی ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ پھر تمہارے ماحول میں تو پہلے ہی لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، یہ لاشیں امی ہوتی ہیں، خالہ اور نہ ڈیڈی، صرف انسان کھاتی ہیں، اور جب کچھ نہ ملے تو سانپ کی مانند اپنی اولاد کو بھی نگل جاتی ہیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں آج سے 20-30 سال بعد تم بھی اسی طرح اپنی اولاد کو کھا جاؤ گی۔ تم نے انہی تاریکیوں میں جنم لیا تھا اور انہی پستیوں کی جانب واپس لوٹ گئی ہو۔ تاریکی کچھ اور بڑھی، لاشوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ یہ لاشیں جلتے سراب ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ تم ان سے باہر آ سکو، لاشوں کی بستی چھوڑ دو، لیکن تمہیں بچا نہ سکا۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ چلو چھوڑو اس قصے کو، تمہیں ایک نئی بات سناؤں۔ 3-4 دن کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست کو فون کرنے صدر والے پبلک آفس میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیز جسم والی برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی۔ اس نے فون کا ڈائل گھمانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو میں چونک اٹھا۔ بالکل تمہارے والے ہاتھ تھے۔ اس نے کئی بار نمبر ملایا اور پھر خاصی پریشان حالت میں ایک جانب بڑھ گئی۔ لمحہ بھر کے لیے میں نے سوچا، یہ خاتون ایسے ہاتھوں سے چائے کا صرف ایک کپ بنا دے تو کتنا بڑا معجزہ ہو۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے آخری بار نمبر ملایا، لیکن پھر جیسے مایوس سی ہو کر باہر جانے کے لیے مڑی۔ اس نے 2-3 قدم لیے اور پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ آخر وہ میری جانب آئی اور پوچھنے لگی، آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا؟ میں نے حیرت اور کہیں دور چھپی مسرت کے ملے جلے انداز میں جواب دیا، جی ہاں۔ کہنے لگی، میں بہت پریشان ہوں، ممکن ہو تو میری کچھ مدد کیجیے۔ میں نے مختصراً جواب دیا، فرمائیے۔ وہ قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہال میں بیٹھے سارے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس نے سرگوشی کی، دیکھیے میں لاہور سے آئی ہوں، میری چھوٹی بہن نیو کیمپس میں پڑھتی ہے، میں نے آپ کو بہت دفعہ وہاں دیکھا ہے۔ آپ کا نام راجہ صاحب ہے نا؟ اور پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولتے چلی گئی، بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی اور نوکر دونوں کو پولیس نے آوارہ گردی میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں کا ایک پولیس انسپکٹر ہمارا واقف ہے، وہ فون پر نہیں ملا، آپ انہیں چھڑا دیجئے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور متعلقہ تھانے میں فون کیا۔ اتفاق سے تھانے دار واقف نکل آیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے جیسے دال پیاز کی طرح مجرموں کی بھی کوئی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو کے بھائی لاہور سے سیر کے لیے آئے تھے، آپ نے انہیں نوکر سمیت اندر کر دیا۔
اس نے نام پوچھا۔ نام بتائیے، ابھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے فون پر ہاتھ رکھا اور پاس کھڑی خاتون سے کہا ان کے نام۔ وہ آہستہ سے بولی، ایک کا منیر اور دوسرے کا مکھن۔ میں نے فون پر یہی نام دہرا دیے۔ تھانے دار زور سے ہنس پڑا۔ راجہ صاحب کمال کرتے ہیں، کسی نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ میں نے ذرا سا حیران ہو کر کہا، نہیں جی، ان کی باجی یہیں کھڑی ہیں۔ تھانے دار نے پوچھا، ان کا نام فرزانہ تو نہیں؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تھانے دار نے کہا، مجھ سے سنیے، وہ لاہور کی ایک طائف ہے، اس کا نام فرزانہ ہے، یہ دونوں آدمی اسی کے ہیں۔ میں نے عورت کی جانب غور سے دیکھا، جو میری موجودہ ذہنی کشمکش سے بے خبر اس انتظار میں لگی تھی کہ میں اسے کب خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے ذرا بار توقف کیا اور پھر تھانے دار سے کہا، دیکھیے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے تو مجھ پر احسان ہوگا، ورنہ پرچہ کاٹ دیجئے تاکہ ان کی ضمانت کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ آپ نے گرفتار ہی کرنا ہے تو کسی اسمگلر کو پکڑیے، کسی جاگیردار کو اندر کیجیے، کسی سرمایہ دار کی کھال کھینچیے۔ میں نے گپ لگاتے ہوئے کہا، ویسے میں آج کل تعلیم سے فارغ ہو چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو بے روزگاری کا یہ زمانہ اندر گزارنے کو تیار ہوں۔ تھانے دار بہت معقول قسم کا آدمی تھا، اس نے آدمی چھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے فون رکھا اور اس سے کہا، خاتون آپ جائیے، آپ کے آدمی آ جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، چائے کا ایک کپ پی کر واپس آ جائیے گا۔ میں اب اس کے احسان مند ہاتھوں سے چائے پینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیکھیے، مجھے فون کا انتظار ہے، اس نے پورے اطمینان سے کہا، میں اتنی دیر رک جاؤں گی۔ فون سے رہائی ملی تو میں نے دوبارہ اس سے معذرت چاہی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ نہیں، آپ کو چلنا ہوگا۔ ہم ٹیکسی پر بیٹھے اور ایک اول درجے کے ہوٹل میں پہنچے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک خوبصورت سے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے تمہارے والے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے خود کو ماضی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے 15 منٹ کی خاموشی سے جیسے اکتا کر کہا، میں طوائف ہوں۔ میں نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ پوچھنے لگی، آپ نے تعلیم مکمل کر لی؟ میں نے اسی انداز میں جواب دیا، جی بس یوں ہی سمجھ لیجئے۔ خاصی سمجھدار اور پڑھی لکھی عورت لگتی تھی۔ اس نے دوبارہ خاموشی کو رونتے ہوئے کہا، نیو کیمپس میں آپ کے ساتھ ایک سمارٹ سی لڑکی ہوا کرتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں کبھی ہوا کرتی تھی، اب صرف ماضی کی ایک یاد ہے، رشتہ تو اس نے کسی اور سے جوڑ لیا۔ پھر تمہارے متعلق بہت سی باتیں ہوئی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے اس کی بہن کے متعلق پوچھا۔ کہنے لگی، میری کوئی بہن نہیں، یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، اجاز نام ہے، میں اسی کے ساتھ شام کے وقت کیمپس والی سڑک پر آیا کرتی تھی۔ وہ سڑک ذرا ویران سی ہے نا، ہم گاہکوں کے ساتھ اکثر اسی طرف جایا کرتے ہیں۔ اجاز نے آپ کا نام بتایا تھا، ہم کار پر ہوتے تھے، اس لیے آپ نے نہ پہچانا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے تیسری پیالی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے سوچا، وہ باہر آئے تو اجازت لوں۔ میں نے یوں ہی اخبار اٹھایا اور وزیروں کی تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ باہر آئی تو انڈرویئر اور انگیا کے سوا اس کے جسم پر کوئی غلاف نہ تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، میں ایسے مناظر پر بھڑکا نہیں کرتا، لیکن اس لمحے میں نے خود کو ذرا سا ہلتے پایا۔ ذہن نے کلانچ بھری، لوگ بھی کتنے ظالم ہیں جو اتنے خوبصورت اور پرکشش جسم کو نوچتے ہوں گے۔ اس نے انڈرویئر کرسی پر پھینکتے ہوئے کہا، آ جائیے۔ میں نے 3-4 قدم لیے اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں، میں بہت عجیب آدمی ہوں، میں انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، میں اجنبی ہوں، بالکل اور طرح کا انسان۔ خاتون حیران سی ہو گئی۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کا معاوضہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ کے ہاتھ سے چائے کا صرف ایک کپ پینا چاہتا تھا، آپ نے 3 پلا دیے، اس سے اچھا معاوضہ اور کیا ہوگا؟ میرے لیے آپ کا جسم بہت مقدس ہے، میں اسے ناپاک نہیں کر سکتا۔ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ، میں تو بہت گناہ گار ہوں، طوائف ہوں نا۔ میں اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ اس دنیا میں ایسی شریف عورتیں بھی ہیں جو کار، افسری اور دولت کے لیے دوسروں کو ذبح کر دیتی ہیں۔ روپے تو سبھی عورتیں لیتی ہیں، اگر آپ صرف اس وجہ سے طوائف ہیں تو پھر یہ سبھی مرد اور عورتیں آپ سے زیادہ گنہگار گار ہیں، اور آپ ان سب سے بہت اچھی ہیں۔ آپ نے یہاں آتے وقت پیار کا دعویٰ نہیں کیا، نہ مجھے چھوڑتے وقت آنسو بہائیں گی، اور نہ بعد میں مجھے دھوکہ دیں گی۔ آپ جو کچھ ہیں سب کے لیے، سب کے سامنے ہیں۔
مجھے آپ کا احترام ہے کہ آپ مجبور ہونے کے باوجود بہت پوتر ہیں۔ میں آپ سے صرف باتیں کر سکتا ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ کا جسم لٹتا ہے اور میری محنت۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے بتایا اسے یاد نہیں کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ سو چکے ہیں۔ اس نے کسی سے پیار نہیں کیا، نہ کسی نے اس سے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ پر لوگ روپے کی پرستش کا الزام دیتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی مجھ سا غریب آدمی آپ کے قدم چومے، بہت زیادہ پیار کرے، آپ پر کوئی پابندی بھی نہ لگائے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہنے لگی، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سمٹ کر میرے اور قریب آ گئی۔ پھر اس نے سادگی سے کہا، آپ مجھے تم کہیں نا پلیز۔ میں نے بات جاری رکھی، ہاں تو پھر تم بتاؤ نا، وہ عورت مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو آخری بار سہلایا اور کہا، اب اجازت دو، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، شام ہونے والی ہے، تمہیں بھی اپنے دھندے پر جانا ہوگا، ہمیں اپنی مجبوریوں میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں طوائف ہوں، میں پیار کے لفظ سے آشنا ہی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ آپ سے پیار کر سکوں۔ میں آج کی رات کہیں نہ جاؤں گی، مجھے صرف ایک رات کا سکون چاہیے۔ میں اپنی خوشی سے آپ کو رکھنا چاہتی ہوں، دیکھیے پلیز۔ میں نے آہستہ سے اسے اٹھایا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کے مقدس ہونٹ چوم لیے اور پھر اس کے سامنے جھک گیا۔ صبح جب بیدار ہوا تو فرزانہ انتہائی سکون سے میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ میں نے اس کے مقدس جسم کو آخری بار چوما۔ کپڑے پہنتے ہوئے میری نظر اس کے چہرے پر گئی تو اچانک مجھے خیال آیا، زندگی بھی کیا حادثہ ہے، شاید ہم پھر کبھی نہ مل سکیں، بارش کے قطروں کی مانند ایک سمندر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جدا، قربتوں کے فاصلے کبھی بھی طے نہیں ہو سکتے۔ میں یہی کچھ سوچتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ راستے میں مجھے احساس ہوا، میں خدا ہوں، میں نے تمہارا بت بنایا تھا، تم ٹوٹ گئی، میرا خدا ہونا مجھ سے نہیں چھینا۔ میں چاہوں تو کسی بھی پتھر کو تراش کر تم سا حسین بت بنا دوں، پھر اس میں اپنی سوچوں کی روح پھونک دوں۔ یہی وہ راز تھا جو فرزانہ مجھے بتا گئی۔ ہاں، تمہارے ٹوٹ جانے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں نے اپنی پوری دنیا تمہارے بت میں رکھ دی تھی۔ جہاں کہیں تمہاری صورت کا پرتاؤ مل جائے، میرے درد تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا تیشہ کندھے پر لٹکائے بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی تخلیق کروں جو تمہارے ٹوٹ جانے کے درد سے آزاد کر دے، لیکن اب بت بنانے سے پہلے مٹی ضرور جانچ لوں گا۔ جانتی ہو، زندگی ایک ادھورا سفر ہے۔ تم مل بھی جاتی تو کیا شب و روز کے تمانچے تھم جاتے؟ صرف 15 سالوں بعد تمہارا حسن ذوف کے بادلوں میں ڈوب جاتا اور میری تمنائیں میری خمیدہ کمر سے زیادہ جھک گئی ہوتی۔ پھر کسی اداس شام ہم آسمان سے ٹوٹتے ستاروں کی طرح ایک ایک کر کے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ تم نے پل بھر کے اس وقفے میں بنگلوں سے اپنی تکمیل چاہی اور میں نے تم سے۔ ہم دونوں ہی غلط تھے۔ مجھے تو احساس ہو گیا، تمہیں شاید کبھی ہو جائے۔ ہم تم تاریخ کے ایسے افق پر پیدا ہوئے جو اندھیروں اور اجالوں کا سنگم ہے۔ پرانی قدروں کے اندھیرے اور نئی سوچوں کے اجالے میں جنگ جاری ہے۔ ایک جانب مرنے والوں کا ماتم ہے اور دوسری جانب پیدا ہونے والوں کی خوشی میں شادیانے۔ ہر جانب ایک کوہرام برپا ہے۔ آوازوں کے اس شور میں کچھ سنائی نہیں دیتا، کوئی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ تم اپنا دوپٹہ ہاتھوں میں اٹھائے مرنے والوں پر شاید بین کر رہی تھی۔ میں سمجھا تم نے نئی سوچوں کا پرچم تھام رکھا ہے۔ تاریخ کے ان گہرے دھندلکوں کے غبار میں تمہارے چہرے پر موجود کرب نزا بھی نہ دیکھ سکا۔ میں تمہیں اپنا ہم سفر جان بیٹھا اور آوازوں کے اس محشر کے درمیان کھڑا تمہیں بتاتا رہا نئی دنیا کی باتیں۔ جب اجالے ہوں گے، جب انسان اپنی انسانیت کے حوالے سے پہچانے جائیں گے۔ تم سر ہلاتی رہی جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہو۔ انہی ہنگاموں میں تم مرنے والوں کے گروہ میں شامل ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے تم نے جان دے دی۔ مجھے ان سارے مرتے ہوئے لوگوں میں سے صرف تمہاری موت کا دکھ ہے۔ میں تمہیں نہ بچا سکا۔ میں دھندلکوں کے دور کا انسان ہوں نا، ادھورا انسان۔ مجھے معاف کر دینا۔ تم میری زندگی سے نکل گئی اور میں نے بھی پرانی عقیدتیں ماضی کی قبر میں اتار دی ہیں۔ تم عیسیٰ بن کے آؤ تو بھی کبھی انہیں زندہ نہ کر سکو گی۔ تم نے میری مفلسی کی پیٹھ پر لات ماری تھی، اب ساری کائنات گھسیٹ کر میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی نہ پلٹوں گا۔ تم بے فکر رہو، میں ماضی کے حوالے سے تمہیں کبھی نہ ملنے آؤں گا کہ میں پیچھے سے آواز نہیں دیا کرتا۔ ہاں، میں تم سے اب بھی نفرت نہیں کرتا،
اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ یہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں اپنے ماضی سے متنفر نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں نہیں بھلا سکا، لیکن میں تو اس فقیر کو بھی نہیں بھلا سکا جو بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے صدا لگایا کرتا تھا۔ زندگی کو دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ محبت ایک پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہے۔ میرا گناہ یہ نہیں کہ میں نے پیار کیا ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے پتھر کی مورت کو دیوی بنایا، سنگ مرمر کے بت کو انسان جانا۔ میں نے ان آنکھوں میں وفا ڈھونڈنا چاہی جو سونا اور چاندی دیکھنے کی عادی تھی، جو شاید محبت کی پہچان ہی سے آ رہی تھی۔ میں نے اس سماج میں محبت کو ڈھونڈنا چاہا جہاں ڈھونڈے سے خدا بھی نہیں ملتا، جو دنیا کو بتایا کرتا تھا خود بھول گیا کہ دھن والوں کی لغت میں محبت نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک انسان سے محبت ایک بے معنی استعارہ ہے۔ وہ صرف اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، دولت کی زبان سمجھتے ہیں، اور جب تک سماج پر دولت کا راج رہے گا، محبت میں کامیابی بھی ناکامی ہے اور ناکامی بھی ناکامی۔ میں تمہیں ماضی کے وعدے یاد دلاؤں گا اور نہ وقت وداع کی قسمیں، تاکہ تم بھولی ہوئی داستان کو مکمل طور پر فراموش کر سکو۔ لیکن تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ تم نے ایک اور ٹھوکر کھائی ہے۔ زمانہ کروٹ لے چکا، تمہارے امیران شہر کا سورج گہنا گیا ہے، ان کی خاندانی وجاہتیں آخری ہچکی لینے کو ہیں، ان کی افسریاں دم واپسی پر ہیں، ان کی داغدار عظمتیں آخری سانسوں پر ہیں، لیکن تم نے صدا کے اندھوں کی مانند عالم نزا سے دوچار اس طبقے کے ایک اندھے کا ہاتھ تھاما اور رات کے اندھیاروں میں ڈوب گئی۔ تم اس کشتی پر سوار ہو گئی، وقت جس کا پیندہ چھلنی کر چکا ہے۔ ہم آوارہ منش دیوانے لوگ ہر کاج سے آج بیکار سے ہی، لیکن ہمارے دل کعبے کی مانند مقدس اور دولت کے لات منات سے پاک ہے۔ تم اس کعبے میں داخل تو ہوئی، لیکن تم نے دولت کے بت اپنی بغلوں سے نہ گرائے۔ انسان کی بجائے عہدے، اسٹیٹس اور رتبے کی تمنا کبھی تمہارے دل سے نہ گئی۔ لیکن یاد رکھو، روز محشر قریب ہے، جب آتش فشاں آگ اگلیں گے، بھونچال اور زلزلے آئیں گے، کسی کا ہوش نہ ہوگا، کہیں امان نہ ملے گی، سماج کے بت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج جن کا مزاج عرش بری پر ہے، وہ زمین پر پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ جو آج ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں، انہیں ہماری طرح اپنے پاؤں پر چلنا پڑے گا، ہمارے ساتھ زمین پر رہنا پڑے گا، اور یہ تبدیلی تم اپنی زندگی ہی میں دیکھو گی۔ اور جب نئی زندگی، نئی دنیا کا سویرا طلوع ہوگا، تو انسان پہلی بار سکھ کا سانس لے پائے گا، انسان کو محبت کرنے کی آزادی ہوگی۔ پھر کوئی شخص میری مانند محبت کی بازی ہارے گا، اور نہ کوئی امیر زادی تمہاری طرح دامن جھٹک کر راہ بدلے گی۔ پھر کسی کی محبت کا خرمن جلے گا، اور نہ کسی کو میری مانند محرومیوں کا زہر پینا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔